أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز اہل علم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے الحمدللہ ہم 7 و 10 قرات میں پہلے امام نافع مدنی کے پہلے راوی قالون رحمۃ اللہ علیہ کے اصول دیکھ رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں یا پچھلی کلاس میں ہم نے ایک اصول دیکھا تھا، لیکن اس کو پھر ہم ریپیٹ کرتے ہوئے آج دوسرا ایک قاعدہ دیکھیں گے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ جہاں پر بھی میم جمع آتا ہے، میم جمع یعنی ایسا میم جو جمع کے لیے استعمال ہوا ہے مذکر کے لیے، جیسے کم، تم، ہم، اسی طریقے سے علیکم، الیہم، علیہم، اس طریقے سے۔ تو یہ جو میم ساکن ہے اس کو میم جمع کہتے ہیں۔ تو اس کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں قالون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ایک سکون سے پڑھتے ہیں اور دوسرا صلہ سے پڑھتے ہیں۔ سکون یعنی جزم دے کر پڑھنا، صلہ یعنی الٹی پیش دے کر پڑھنا، 2 حرکت۔ جیسے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو یہاں پر یہ میم جمع ہے، رزقناہم، ان کا رزق، تو میم یہ ہے جمع کا میم۔ تو اس کو قالون رحمۃ اللہ علیہ پہلی وجہ ساکن سے پڑھتے، یعنی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور دوسری وجہ اس کو الٹی پیش سے 2 حرکت دے کر رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اصل میں یہ جو وزن ہے وہ اگر آپ گردان دیکھیں اس میں تو اوریجنلی یہ ایسا ہے، جیسے ہوا، ہما، ہمو۔ تو اب یہ ہمو جو ہے یہ ہم ہو گیا، تو یہ ظاہر کرنے کے لیے اس کو الٹا پیش دیے، ہمو، جیسے وَاعْلَمُوا، اس طریقے سے وہ وزن کو ثابت رکھتے ہوئے قالون رحمۃ اللہ نے اس کو ایسا پڑھا ہے، 2 حرکت۔ اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر یہ میم ساکن کے بعد حمزہ اصلی آ جائے، میم ساکن کے بعد حمزہ اصلی، یہ جو 2 اصول تھے، یعنی سکون سے پڑھنا اور صلہ سے پڑھنا، یہ اس وقت ہے جب یہاں پر حمزہ چھوڑ کر کون سا بھی حرف آئے۔ جیسے اب یہاں پر ہے یا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اب یہاں پر اگر حمزہ آ جائے، حمزہ اصلی، تو یہاں پر لہم آمنو ایک طریقہ، لہمو آمنو دوسرا طریقہ 2 حرکت سے، اور تیسرا طریقہ اس کو توسط سے، لہمو آمنو۔ پہلا لہم آمنو سکون، دوسرا صلہ 2 حرکت، لہمو آمنو، تیسرا لہمو آمنو۔ یہ لہمو توسط اس لیے کر رہے کہ یہاں پر نہیں، یہاں پر قاعدہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، قاعدہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ شرط مد کے بعد سکون یا شرط بعد کے بعد حمزہ، تو یہاں پر کون سا قاعدہ آ رہا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ ہمو ينفقون، تو یہ ہمو یعنی 2 حرکت۔ تو اب یہاں پر جب آپ ہمو پڑھیں گے، ہمو یعنی 2 حرکت مد اصلی، اس کے بعد حمزہ آیا تو مد جائز کا قاعدہ ہے، تو اس واسطے 3 وجہ ہو جائیں گے۔ تو اس میں ایسے کنڈیشن میں 3 وجہ ہو جائیں گے، سکون،
सिला कसर और सिला तवस्सुल। ठीक है, ये पहला कायदा था जो मीम जमा का कायदा है। अब दूसरी जो उसूल है, उसूल यानी ऐसा तरीक़ा जो हमेशा वो कायम रखते हैं हर जगह, यानी पूरे कलाम पाक में वो जहाँ पर भी मीम जमा आएगा वो इसी अंदाज में पढ़ेंगे। उसके बाद मद का कायदा है, तो जहाँ पर भी मद आएंगे उनका जो अंदाज है वही अंदाज में पढ़ेंगे। अब जैसे मद वाजिब अगर है, जिसको तवस्सुत कहते हैं, यानी एक ही कलमे में शर्त मद के बाद हमज़ा ऐन की शक्ल में अगर आए तो ये मद वाजिब है या मद मुत्तसिल है। तो मद मुत्तसिल को ये 4 हरकत से पढ़ेंगे, यानी तवस्सुत से पढ़ेंगे। जैसे उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका, ये 4 हरकत से पढ़ेंगे हमेशा। उसके बाद मद जाइज़, मद जाइज़ यानी पहले कलमे के आखिर में शर्त मद, दूसरे कलमे के शुरू में सबब मद। जैसे बिमा पहला हर्फ है कलमा, और उनजिला दूसरा कलमा है। माँ यानी अलिफ से पहले ज़बर, ये मद असली हुआ। इसके बाद सबब मद हमज़ा अलिफ की शक्ल में। अब बिमा उनजिला है, तो बिमा उनजिला यानी मद जायज़ हुआ, तो कालून रहमतुल्लाह अलैह इसको 2 तरीक़े से पढ़ेंगे। पहले कसर करेंगे, बिमा उनजिला, बिमा उनजिला, बिमा उनजिला, और यहाँ पर बिमा उनजिला, बिमा उनजिला, 2 तरीक़े से पढ़ेंगे। पहले कसर फिर तवस्सुत। और मद लाजिम जहाँ पर आएगा वहाँ पर तूल करेंगे, दौलीन, दौलीन। यहाँ पर समझने के लिए जो हरकत है उसको हमने यहाँ पर लिखे, 4 हरकत मद मुत्तसिल, मद वाजिब, कसर 2 हरकत, तवस्सुत 4 हरकत, और तूल 6 हरकत। तो इस तरीक़े से ये 2 कायदे हुए। अगली नशिस्त में हम देखेंगे कि ये दोनों जब एक आयत में आते हैं तो इसको किस तरह पढ़ना है। सदक़ल्लाहु अल-अज़ीम।